السلام علیکم معزز سامعین، آج آپ لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کرتا سچے واقعات میں سے ایک واقعہ شیئر کریں گے، جس کا عنوان ہے اللہ کے وجود کو بغیر دلیل مانتا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرنے والے کو دہریہ کہا جاتا ہے، اور یہ منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا جائے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو عقل سے ثابت کرنے کے 100 دلائل موجود تھے۔ جب کسی دہریے سے مناظرہ فرماتے تو بس 10-15 دلائل کے ذریعے ہی اس کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک بزرگ کی زندگی ہی میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انتقال کے وقت شیطان آپ کے سرحانے آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ شیطان نے آ کر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بتاؤ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہے؟ شیطان نے کہا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقلی دلیل پیش کی۔ شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل دے دی۔ شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری دلیل دے دی۔ شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح 10 دلیلیں دیں۔ شیطان نے ان سب کو توڑ دیا۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ دلائل پر دلائل دیتے چلے جا رہے تھے، اور شیطان ان کو توڑتا جا رہا تھا۔ جب 60-70 دلیلیں پیش کر دی اور شیطان نے ان سب کو توڑ دیا، تو اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ شخص کون ہے جو میری ہر دلیل کو توڑ رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسے جواب دے رہا ہے کہ مجھے لاجواب کر دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اسی رفتار سے یہ جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میری دلائل کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا، اور جب میرے پاس دلائل کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود میں عقلاً مجھے بھی شبہ ہے، اور یہ میرا آخری وقت ہے۔ اگر اس آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کے وجود میں شبہ ہو گیا تو میرا خاتمہ بھی خراب ہو جائے گا۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دی اور شیطان نے ان 99 دلیلیں توڑ ڈالی۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پسینہ پسینہ ہو گئے اور گھبرا گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اب دیکھیے کہ چونکہ کچھ عرصہ تک ایک بزرگ سے تعلق رہا تھا، اس لیے وہ تعلق کام آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کی کیفیت کو منکشف فرمایا۔ اس وقت وہ بزرگ اور شیخ وضو فرما رہے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک لوٹا تھا۔ اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا، اے راضی، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ کے الفاظ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پہنچا دیے۔ جب ان بزرگ کی آواز امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں آئی کہ اے راضی، یوں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل عقلی کے مانتا ہوں، امام راضی نے فوراً یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراً وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا، اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں، اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا کہ میں بلا دلیل اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں اور جنت و دوزخ کو مانتا ہوں۔ بس یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، اور نیک تعلق کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی صحبت اچھی لوگوں سے رکھو، کیونکہ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔